کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا اپنا دماغ ہی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ مطلب اچانک بنا کسی ٹھوس وجہ کے شدید غصہ آ جانا، یا پھر رات کے 3 بج رہے ہیں اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے نیند آنکھوں سے بالکل غائب ہے، یا کسی عام سی سچویشن میں بیٹھے بیٹھے اچانک پینک اٹیک آ جانا۔ انسان اکثر ایسی سچویشنز میں خود کو کوستا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم کمزور ہیں، یا شاید ہماری شخصیت میں ہی کوئی بہت بڑی خرابی موجود ہے۔ لیکن ایک سچائی بتاؤں، آپ کا دماغ آپ سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ تو صرف اپنا کام کر رہا ہے، بس تھوڑا زیادہ ہی شدت سے۔ اور اس عجیب سے رویے کے پیچھے ایک مکمل سائنس کام کر رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دانش کتب، جہاں ہم بکس کو صرف سمرائز نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر فیتھ جی ہارپر کی بہت ہی زبردست کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا ایک پہلو ایسا ہے جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، آخر میں ہم اسے سمپل طریقے سے سمجھیں گے۔ آج ہم مل کر دیکھیں گے کہ یہ عجیب و غریب حرکتیں جو ہمارا دماغ کرتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتی ہیں، اور سب سے ضروری بات، آپ اس الجھن سے نکل کر اپنے دماغ کا کنٹرول واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں حصہ نمبر 1، بقا کی مشین۔ ہمارا دماغ اصل میں کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی کشمکش کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دماغ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹوٹا ہوا پرزا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بہترین سروائیول مشین ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمارے دماغ کا بنیادی مقصد ہمیں زندگی میں خوش اور پرسکون رکھنا ہے، لیکن اگر ہم ایوولوشن کے حساب سے دیکھیں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کو زندہ رکھنا، آپ کی بقا کو یقینی بنانا۔ اب یہاں اصل مسئلہ لیزرڈ برین اور ہیومن برین کی آپس کی کشمکش کا ہے۔ دیکھیے، پری فرنٹل کارٹیکس جو لاجک، پرابلم سالونگ اور منطق کو ہینڈل کرتا ہے، وہ ہمارا ہیومن برین ہے، اور امیگڈیلا جو جذبات اور فوری خطرے کو دیکھتا ہے، وہ لیزرڈ برین ہے۔ اب اسے ایسے سمجھیں، سوچو علی 30 سال کا ایک انجینئر، وہ آفس میں بیٹھا ہے اور کسی کالیگ کے ایک عام سے سوال پر اچانک شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ بعد میں اسے لگتا ہے کہ اس میں ہی کوئی نقص ہے۔ یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے شدید جذبات ان کی شخصیتی خرابیاں ہیں، لیکن علی کے ساتھ اصل میں ہوا کیا؟ اس کا امیگڈیلا بنا سوچے سمجھے خطرے کا فالس الارم بجا کر اس کے لاجک والے حصے کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ سائنس میں اسے امیگڈیلا ہائی جیک کہتے ہیں۔ دماغ صرف پچھلے تجربات سے ڈیٹا نکالتا ہے اور منطق کو بالکل سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ اب علی کا دماغ، جسے ڈاکٹر ہارپر مذاق میں آس ہول امیگڈالا کہتی ہیں، وہ اصل میں علی کو بچا رہا ہے۔ سوچئے، اگر بچپن میں یا کسی پچھلے ٹاکسک آفس میں علی کی بات نہیں سنی جاتی تھی یا اس پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا تھا، تو اس کے دماغ نے ایک پیٹرن بنا لیا۔ اس نے سیکھ لیا کہ بھئی آواز اونچی کرنا اور غصہ دکھانا ہی خود کو محفوظ رکھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایک سیکنڈ رک کر سوچئے، جو عادت آج آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تباہ کن لگ رہی ہے، زندگی کے کسی حصے میں کبھی وہی عادت آپ کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ آپ کے دماغ نے صرف یہ نوٹس کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور وہ پرانا خطرہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی نئے کمپیوٹر پر کوئی بہت پرانا آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر چلا رہے ہوں، جو ہر عام سی کمانڈ کو ایمرجنسی سمجھ کر پورے سسٹم کو ہینگ کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی آخر اس اچانک آنے والے برن آؤٹ اور غصے کے طوفان سے نکلے کیسے؟ یہاں آتا ہے ہمارا پہلا پریکٹیکل ایکشن، اپنا بنیادی جسمانی بجٹ چیک کرنا۔ دیکھیے، کسی بھی ڈیپ سائیکولوجیکل مسئلے کو سالو کرنے سے پہلے آپ کو اپنی فزیکل نیڈز دیکھنی ہوں گی۔ کیا آپ نے ٹھیک سے پانی پیا ہے؟ آپ کی نیند پوری ہوئی ہے؟ کہیں شدید بھوک تو نہیں لگ رہی؟ اکثر ہمارا امیگڈالا اس لیے بہت جلدی ٹریگر ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری بیسک فزیکل نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ایک تھکا ہوا اور بھوکا دماغ ہر عام سی بات میں خطرہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ان حالات کو ریشنلی ہینڈل کرنے کی انرجی ہی نہیں ہوتی۔ تو علی کے لیے سب سے پہلا اور آسان قدم کسی لمبا چوڑا تھراپی سیشن سے پہلے صرف اپنی نیند اور ہائیڈریشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ کا جسم پرسکون ہوگا تو دماغ کو پہلا اشارہ مل جاتا ہے کہ ماحول محفوظ ہے، اب سروائیول موڈ سے باہر نکلنا ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پر جو اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمارا خود سے سوال کیا ہوتا ہے؟ میرے اندر آخر کیا مسئلہ ہے؟ یا میں باقی سب لوگوں کی طرح نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ جبکہ ڈاکٹر ہارپر کہتی ہیں کہ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ صحیح سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے، میرا دماغ مجھے کس چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی نظریے کی تبدیلی ایک بہت بڑی شفٹ لاتی ہے۔
خود کو بلیم کرنے یا ہر چیز کا مقصر ٹھہرانے کے بجائے آپ کو اپنے دماغ کے اس حفاظتی نظام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ حفاظتی نظام آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ ایک اوور پروٹیکٹیو دوست کی طرح ہے جو بس تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کر رہا ہے۔ ٹراما کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اور شدید حادثہ ہوا ہوگا، جیسے کسی نے جنگ دیکھی ہو، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ اسے بگ ٹی ٹراما کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں سبجیکٹو ٹراما ہر وہ واقعہ ہے جو آپ کی برداشت کی حد سے باہر ہو جائے اور زندگی کے عام سکون اور پریڈکٹیبلٹی کو تباہ کر دے۔ اب عائشہ کی ہی مثال لے لیجئے، ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ۔ وہ ہر وقت اوور تھنکنگ، رونے کی خواہش اور کرونک انگزائٹی کا شکار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی میں کوئی بڑا بگ ٹی ٹراما نہیں ہوا، لیکن روزانہ کے ٹاکسک تانے، دوستوں یا فیملی کی طرف سے باؤنڈریز کا مسلسل ٹوٹنا، کسی کی طرف سے بار بار تنقید کا نشانہ بننا، یہ سب اسمال ٹی ٹراماز کی مثالیں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے عائشہ کے دماغ کو مسلسل الرٹ موڈ پر پھنسا دیا ہے، اور اب اس کا دماغ ہر چھوٹی سی بات کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھنے لگا ہے۔ عائشہ کی یہ اینگزائٹی اور اس کی مسلسل اداسی، یہ دونوں کوئی عجیب و غریب بیماریاں نہیں ہیں۔ یہ اصل میں اس کے دماغ کی انتہائی سوچی سمجھی سروائیول اسٹریٹجیز ہیں۔ اینگزائٹی کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ دماغ مسلسل خطرے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کا اوور ڈرائیو کہتے ہیں۔ یہ عائشہ کو ہر وقت ہائپر ویجیلنٹ رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف ڈپریشن، یہ دماغ کا ایک پروٹیکٹیو شٹ ڈاؤن ہے۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ جب گھر کے کسی سرکٹ میں لوڈ لمٹ سے بہت زیادہ ہو جائے تو بریکر خود بخود ٹرپ کر جاتا ہے تاکہ آگ نہ لگ جائے۔ جب دماغ محسوس کرتا ہے کہ جذباتی درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو وہ اپنے پورے سسٹم کو بند کر دیتا ہے تاکہ مزید تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے اینیڈونیا کہتے ہیں، یا ڈاکٹر ہارپر کے مزاقیہ الفاظ میں the fuckets، یعنی جب کسی بھی چیز میں مزہ آنا یا دلچسپی لینا بالکل ختم ہو جائے، دماغ اصل میں انسان کو بالکل سن کر دیتا ہے تاکہ اسے درد محسوس نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک پرابلم ہے، یہ حفاظتی حکمت عملی اب عائشہ کو ایک عام زندگی جینے نہیں دے رہی، بلکہ اس نے اسے ایک ہی جگہ روک کر ذہنی طور پر مفلوج کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو عائشہ جیسے لوگوں کے لیے جو اس مسلسل انگزائٹی اور اوور تھنکنگ کے چکر میں پھنس چکے ہیں، اچانک اس فضا سے باہر نکلنے کا پریکٹیکل ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے دماغ کے اس ایمرجنسی الارم کو فوراً بند کرنے کے لیے 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ٹیکنیک بہت کمال کی چیز ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ انگزائٹی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو تھوڑا آس پاس دیکھیں، اونچی آواز میں ان 5 چیزوں کے نام لیں جو سامنے نظر آ رہی ہوں، پھر 4 ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو اس وقت آپ کو سنائی دے رہی ہوں، 3 ایسی چیزیں جنہیں آپ فزیکلی چھو کر محسوس کر سکیں، 2 ایسی چیزیں جن کی مہک آپ آسانی سے سونگھ سکیں، اور آخر میں ایک چیز جس کا ذائقہ آپ کو اپنی زبان پر محسوس ہو۔ یہ بظاہر ایک انتہائی آسان سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ آپ کے سینسز کو اتنا ڈیپلی انگیج کر لیتا ہے کہ دماغ کے اس ایموشنل فلڈ کو ایک دم روک دیتا ہے، اور نتیجے میں آپ کا لاجک والا پری فرنٹل کارٹیکس واپس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ نمبر 2 کی طرف، نیوروپلاسٹیسٹی کی طاقت، یعنی ہمارے دماغ کی خود کو نئے سرے سے بدلنے اور نئے راستے بنانے کی عظیم صلاحیت۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کا دماغ پاسٹ کے ٹراما اور مسلسل سٹریس کی وجہ سے غلط طریقے سے ری وائر ہو چکا ہے تو کیا پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، اور یہیں پر نیورو پلاسٹیسٹی کی طاقت سامنے آتی ہے۔ یہ اس پوری کتاب کا سب سے امید افزا پیغام ہے۔ ہمارا دماغ پلاسٹک کی طرح لچکدار ہے۔ جن راستوں پر چل کر دماغ نے مسلسل اوور تھنکنگ یا غصہ کرنا سیکھا ہے، پریکٹس اور نئی عادتوں کے ذریعے آپ ان راستوں کو مٹا سکتے ہیں اور بالکل نئے صحت مند نیورل پاتھ ویز بنا سکتے ہیں۔ ہمارے دیسی کلچر میں اکثر لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ مسئلہ تو خاندانی ہے، خاندان میں سب کو اچانک غصہ آتا تھا تو مجھے بھی آئے گا، یہ صرف ہماری جینز کا قصور ہے۔ لیکن تحقیق کیا کہتی ہے؟ پیورلی جینیٹک وجہ سے پیدا ہونے والے مینٹل ہیلتھ ایشوز صرف 2 سے 5% ہیں، باقی کا سارا 95% حصہ آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ، مسلسل سٹریس اور زندگی کے تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر اس کا ایک خاموش نقصان بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول کسی کو بھی بالکل آہستہ آہستہ ذہنی طور پر بیمار کر سکتا ہے، لیکن پازیٹیو پہلو یہی ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ، اپنی باؤنڈریز اور ریئیکٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر کے دماغ کو مکمل طور پر دوبارہ ٹھیک اور نئے راستے پر لا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان ذہنی جالوں یعنی کوگنیٹو ٹریپس کو آخر ان لرن کیسے کیا جائے؟ اس کے 3 آسان طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ۔ جب آپ کو عجیب سا محسوس ہو تو اس جذبے کو ایک نام دیں۔ خود سے کہیں مجھے ابھی اس وقت شدید انگزائٹی ہو رہی ہے۔
ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے لینگویج اور لاجک سینٹرز فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس جذبے کی شدت خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کوگنیٹو ڈیفیوژن۔ ڈاکٹر ہارپر نے دماغ میں آنے والی ان فضول اور ڈرا دینے والی سوچوں کو ایک مذاقیہ سا نام دیا ہے، برین ویزلز۔ جب اچانک خیال آئے نا کہ میں تو زندگی میں فیل ہو جاؤں گا، تو اسے پتھر پر لکیر ماننے کے بجائے خود سے کہیں، اوہ یہ تو میرے برین ویزلز ہیں جو مجھے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں۔ یہ عادت آپ کو آپ کی اپنی سوچوں سے تھوڑا فاصلہ دلا کر الگ کرتی ہے، خاص طور پر ہمارے دیسی ماحول میں جہاں فیملی پریشر، رشتہ داروں کی مسلسل توقعات اور لوگ کیا کہیں گے کا ڈر روزانہ ان برین ویزلز کی خوراک بنتا ہے۔ ان سب مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے جذبات کو اندر دبانے کے بجائے ان کی اصل وجہ کو تسلیم کرنا اور انہیں پروسیس کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی سوچوں کو تھوڑا دور سے دیکھنا ہی دماغ کو ایک نیا راستہ سکھانے کی پہلی منزل ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آج کی اس گفتگو کے کلائمیکس پر۔ یہ صرف ایک عام سا نمبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی پوری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتی ہے۔ 90 سائنس کے مطابق آپ کا کوئی بھی ایموشن، چاہے وہ کتنا ہی شدت، غصہ ہو، ڈر ہو، پینک ہو یا اداسی ہو، وہ فزیکلی آپ کے جسم میں صرف اور صرف 90 سیکنڈز کے لیے رہتا ہے۔ جی ہاں، صرف 1.5 منٹ۔ تو پھر آپ خود سوچئے، لوگ پورا دن، ہفتوں یا مہینوں تک اداسی یا شدید غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان 90 سیکنڈز کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی مسلسل سوچوں سے ان ایموشنز کو دوبارہ فیول دیتے رہتے ہیں۔ اس نے اس وقت میری بے عزتی کی تھی، کل فنکشن میں لوگ کیا کہیں گے، میرا تو پورا فیوچر برباد ہو گیا ہے۔ ہم ایسی باتیں سوچ کر ایک معمولی 90 سیکنڈ کے جذبے کو ایک لمبا، تھکا دینے والا اور نہ ختم ہونے والا موڈ بنا دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن بار بار اس درد بھرے ریکارڈ کو چلاتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی طرح صرف ان 90 سیکنڈز میں ان نئے خیالات اور نیگیٹو تھاٹس کو ٹریگر ہونے سے روک لیں، تو وہ ایموشن اپنے ایک نیچرل سائیکل پورا کر کے خود ہی آپ کے جسم سے گزر جائے گا اور آپ بالکل نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ تو آخر میں اصلی فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب اگلی دفعہ زندگی میں اچانک غصہ آئے یا شدید اینگزائٹی ہٹ کرے، تو کیا آپ ان 90 سیکنڈز کو خاموشی اور صبر سے گزرنے دیں گے، یا اپنے ان برین ویزلز کو کنٹرول دے کر اپنا پورا دن، اپنی انرجی اور اپنا موڈ برباد کریں گے؟ آپ کا دماغ آپ کا دشمن بالکل نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا سمجھنے اور ٹھیک وقت پر صحیح رستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو اور گہرا سمجھنا چاہتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں، جہاں میں باؤنڈریز سیٹ کرنے اور اپنی ذہنی انرجی کو دوسروں سے بچانے کے طریقوں کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر سیکھتے رہیں۔ خدا حافظ۔